أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. کچھ جمعے پہلے فتح مکہ کے حوالے سے کچھ پرارمبھک ذکر کیا تھا. آج اسی حوالے سے اور ادھک کچھ بیان کروں گا. اس غزوہ کے کارنوں کے بارے میں بیان ہوا ہے کہ اس غزوہ کا تتکال کارن یہ ہوا کہ قریش نے اس معاہدے کو توڑ دیا جو حدیبیہ میں ہوا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوت جو تھے ان کو بڑے اہنکار پورن انداز میں کہہ دیا کہ ہم سمجھوتا ختم کرتے ہیں اور ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کریں گے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تو آپ نے مکہ جانے کا ارادہ کیا. اس وعدہ خلافی اور سمجھوتے کو توڑنے کا ورنن اس پرکار ہے کہ جب صلح حدیبیہ ہوئی تو اس میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ عرب کے قبائل میں سے جو چاہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سمجھوتا کر لے اور جو چاہے وہ قریش کے ساتھ سمجھوتا کر لے. تو بنو بکر اور بنو خزاع جو حرم کے ارد گرد آباد تھے، یعنی مکہ کے ارد گرد آباد تھے، ان میں سے جو بنو خزاع نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سمجھوتا کر لیا، اور ان کے حریف قبیلے بنو بکر نے قریش کے ساتھ سمجھوتا کر لیا، اور دونوں قبائل آپسی لڑائی سے سرکشت ہو گئے. جاہلیت کے دور میں بنو خزاع اور بنو بکر کی لڑائی تھی، جس میں بنو بکر نے ایک خزائی شخص کو قتل کیا اور بنو خزاع نے بنو بکر کے 3 آدمی حرم کی سیماؤں کے اندر قتل کر دیے. بنو بکر اور بنو خزاع اسی حالت میں تھے، یعنی ان کی آپسی لڑائیاں چل رہی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی. آپ نے دعویٰ فرمایا تو لوگ اسلام کے بارے میں جانکاری میں ویست ہو گئے. نئی چیز ان کے سامنے آ گئی، اس کے بارے میں باتیں ہونے لگیں اور ایک دوسرے سے وہ رک گئے، مگر وہ دلوں میں غصہ اور عرشا دویش چھپائے ہوئے تھے. جب شعبان 8 ہجری کا مہینہ آیا اور صلح حدیبیہ کو 22 مہینے گزر چکے تھے تو بنو بکر کے ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہجو کی، یعنی اپمان جنک شعر کہے. بنو خزاع کے ایک نوجوان نے اس کو گاتے سنا تو اس نے اس آدمی کو مارا اور اس کا سر پھاڑ دیا. اس گھٹنا پر دونوں قبیلوں میں جھگڑا ہو گیا، جبکہ پہلے سے ہی قبیلوں کی دشمنی چلی آ رہی تھی آپس میں. یہ استھائی طور پر لڑائی بند ہو گئی تھی. بنو بکر کے جس آدمی نے یہ اپمان جنک شعر لکھے تھے وہ بنو بکر کے خاندان بنو نفاسہ کا آدمی تھا. جب اس شاعر کو بنو خزاع کے نوجوان نے زخمی کر دیا تو بنو بکر میں سے بنو نفاسہ نے قریش سے بنو خزاع کے خلاف افراد یعنی مدد اور اسلحہ وغیرہ چاہا اور بھیجنے کی نویدن کیا. قریش نے ان کی مدد کرنے کی حامی بھر لی، سوائے ابو سفیان کے. اس سے نہ یہ مشورہ کیا گیا تھا اور نہ ہی اسے اس کا گیان تھا. ایک کتھن یہ ہے کہ اس کے ساتھ مشورہ کیا گیا تھا مگر اس نے اس کا انکار کر دیا، لیکن یعنی کہ لڑائی کا انکار کر دیا، لیکن اس کے باوجود قریش نے اسلحہ، گھوڑے اور آدمیوں کے ساتھ ان کی مدد کی. ان سب نے رازداری کے ساتھ حملہ کیا تاکہ بنو خزاع اپنا ڈیفینس نہ کر سکیں.
بنو خزاعہ معاہدہ اور سمجھوتے کی وجہ سے اپنے آپ کو سرکشت سمجھ رہے تھے اور اس حملے سے لاپرواہ تھے۔ قریش، بنو بکر اور بنو نفاسہ نے وطیر کے استھان پر ملنے کا وعدہ کیا۔ یہ مکہ مکرمہ کا نشیبی علاقہ ہے، یعنی نیچے، تھوڑا نیچے کی طرف، جو مکہ کے جنوب مغرب دکشن پشچم میں حدود حرم پر مکہ سے 16 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ بنو خزاعہ کے گھر اسی جگہ تھے۔ یہ لوگ جو مخالفین نے مقررہ وقت پر وہاں ملے، قریش کے رئیسوں نے بھیس بدلے ہوئے تھے اور نقاب اوڑھ رکھے تھے۔ ان میں صفوان بن امیہ، اکرمہ بن ابو جہل، حویتب بن عبد العزی، شیبہ بن عثمان اور مقرز بن حفص تھے۔ ان سب کے ساتھ ان کے غلام بھی تھے اور بنو بکر کا رئیس نوفل بن بھی تھا۔ بنو خزاعہ غافل اور مطمئن ہو کر رات کو سوئے ہوئے تھے۔ ان میں سے زیادہ تر بچے اور عورتیں اور کمزور لوگ تھے۔ قریش اور بنو نفاسہ نے ان پر حملہ کیا اور لوگوں کو قتل کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ ان میں سے کچھ بھاگ کر حدود حرم میں پہنچ گئے۔ اور بنو خزاعہ نے بنو بکر کے قائد نوفل بن معاویہ سے کہا، اے نوفل، اب تو ہم حرم میں داخل ہو گئے ہیں، تمہیں تمہارے معبود کا واسطہ ہے۔ تو نوفل نے بڑے تکبر اور اہنکار سے کہا، آج کوئی سمجھوتا نہیں، اور حرم میں بھی انہوں نے قتل و غارت جاری رکھی۔ بنو بکر نے بنو خزاعہ کے 20 آدمی قتل کیے اس دن۔ بہرحال بعد میں قریش اپنے اس کام پر شرمندہ بھی ہوئے اور پشیمان بھی ہوئے۔ انہیں علم تھا کہ ان کے اس کام سے وہ سمجھوتا ٹوٹ گیا ہے، ان کی اس حرکت سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بیچ تھا۔ سہیل بن عمرو نے نوفل سے کہا، ہم نے تمہارے ساتھ اور تمہارے ساتھیوں کے ساتھ مل کر جو لوگوں کو قتل کیا ہے تو اسے خوب جانتا ہے، تو اسے خوب جانتا ہے، تو نے ان کا قتل عام کیا ہے اور بقیہ لوگوں کو بھی قتل کرنا چاہتا ہے، لیکن ہم اس پر تیری پیروی نہیں کریں گے، انہیں چھوڑ دے۔ پس نوفل نے انہیں چھوڑ دیا اور وہ چلے گئے۔ حارث بن ہشام اور عبداللہ بن ابی ربیعہ دونوں مل کر صفوان بن امیہ، سہیل بن عمرو اور اکرمہ بن ابو جہل کے پاس گئے اور انہیں بنو خزاعہ کے خلاف بنو بکر کی مدد کرنے پر سخت ملامت کی، برا بھلا کہا کہ تم نے یہ کیا کیا ہے، تمہارا تو سمجھوتا تھا، اور بتایا کہ تم نے جو کام کیا ہے وہ ہمارے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان سمجھوتے کو توڑنے والا ہے۔ حارث بن ہشام ابو سفیان کے پاس آیا اور بتایا کہ قوم نے کیا حرکت کی ہے۔ ابو سفیان نے یہ سن کر کہا کہ یہ ایسا واقعہ ہے کہ میں اس میں شریک نہیں ہوں، لیکن اس سے بے تعلق بھی نہیں ہوں، یہ بہت ہی برا ہوا ہے۔ خدا کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب یقیناً ہم سے جنگ کریں گے۔ ابو سفیان نے مزید یہ بھی کہا کہ مجھے میری بیوی ہند نے بتایا ہے کہ اس نے ایک بھیانک خواب دیکھا ہے۔ اس نے دیکھا ہے کہ حجون، جو کہ وادی محسب کے طرف بیت اللہ سے 1.5 میل کی دوری پر ایک پہاڑ ہے، اس کی طرف سے خون کا ایک دریا بہتا ہوا آیا اور خندمہ تک پہنچ گیا۔ خندمہ منا کے راستے میں مکہ کا ایک مشہور پہاڑ ہے، اور لوگوں نے اس کو ناپسند کیا، یعنی وہ خون بہتا آ رہا ہے، اس سے بڑے ڈر گئے لوگ۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس گھٹنا کا جو بنو خزاعہ پر حملہ ہوا تھا کشفی طور پر اللہ تعالیٰ نے علم دیا۔ ام المومنین حضرت میمونہ بنت حارث بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس رات گزاری تھی۔ آپ نماز کے لیے وضو کرنے کے لیے اٹھے۔ آپ وضو کی جگہ پر تھے کہ میں نے سنا کہ آپ نے 3 بار لبیک 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 کہا، یعنی میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، اور پھر 3 بار ہی نصرتا 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 بھی کہا، یعنی تمہاری مدد کی گئی، تمہاری مدد کی گئی، تمہاری مدد کی گئی۔ جب آپ وضو کر کے تشریف لائے تو کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا کہ آپ نے 3 بار لبیک کہا اور 3 بار ہی نصرتا کہا، کیا آپ کے پاس کوئی آدمی جس سے آپ باتیں کر رہے تھے آیا تھا؟ آپ نے فرمایا، بنو کعب بنو خزاعہ کی شاخ کا ایک آدمی تھا جو بنو بکر کے خلاف رجزیہ شعر کہتے ہوئے مجھے مدد کے لیے پکار رہا تھا۔ یہ کشفی رنگ تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ قریش نے ان کے خلاف بنو بکر بن وائل کی مدد کی ہے۔ حضرت میمونہ بیان کرتی ہیں کہ 3 دن بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو صبح کی نماز پڑھائی
تو میں نے کسی کو یہ شعر پڑھتے ہوئے سنا، یا رب انی ناشد محمدن حلف ابینا و باہل حلف ابینا و ابیہل اطلدا، کہ اے میرے رب، میں محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھوتا یاد دلاتا ہوں جو ہمارے قدیم باپ داداؤں نے ان کے باپ داداؤں کے بیچ ہوا تھا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ اس رات کی صبح کو، جس رات بنو نفاسہ اور بنو خزاعہ کا واقعہ وطیر مقام پر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا، اے عائشہ، خزاعہ میں کوئی واقعہ گھٹت ہوا ہے؟ حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، کیا قریش اس سمجھوتے کو توڑنے کی ہمت کریں گے جو آپ کے اور ان کے بیچ ہوا ہے، جبکہ جنگوں نے انہیں پہلے ہی تباہ کر دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے وہ سمجھوتا اس بات کے لیے توڑا ہے جس کا ارادہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، کیا اس میں بھلائی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اس میں بھلائی ہے، یعنی یہ تو اللہ کی مرضی تھی، وہ وعدہ توڑیں اور پھر آگے ان کو سزا ملے اس کی۔ بہرحال اسی گھٹنا کا ورنن کرتے ہوئے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے انداز میں لکھا ہے۔ حضرت میمونہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میری باری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں پر سو رہے تھے۔ جب آپ تہجد کے لیے اٹھے تو آپ وضو کرتے ہوئے بولے اور مجھے آواز آئی کہ آپ فرما رہے ہیں لبیک لبیک لبیک۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا نصرتا نصرتا نصرتا۔ وہ کہتی ہیں کہ جب آپ باہر تشریف لائے تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی آدمی آیا تھا جس سے آپ باتیں کر رہے تھے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، میرے سامنے کشفی طور پر خزاعہ کا ایک وفد پیش ہوا اور وہ شور مچاتے چلے جا رہے تھے کہ ہم محمد کو اس کے خدا کی قسم دے کر کہتے ہیں کہ تیرے ساتھ اور تیرے باپ دادوں کے ساتھ ہم نے معاہدے کیے تھے اور ہم تیری مدد کرتے چلے آئے ہیں، مگر قریش نے ہمارے ساتھ وعدہ خلافی کی اور رات کے وقت ہم پر حملہ کر کے، جبکہ ہم میں سے کوئی سجدے میں تھا اور کوئی رکوع میں، ہم کو قتل کر دیا۔ اب ہم تیری مدد حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ غرض میں نے دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ خزاعہ کا آدمی کھڑا ہے۔ جب کشفی طور پر وہ آدمی مجھے نظر آیا تو میں نے کہا لبیک لبیک لبیک، یعنی میں تمہاری مدد کے لیے حاضر ہوں، 3 دفعہ فرمایا۔ پھر میں نے کہا نصرتا نصرتا نصرتا، یعنی تمہاری مدد کی جائے گی، یہ بھی 3 مرتبہ فرمایا۔ پھر حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اسی دن صبح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے اور آپ نے فرمایا خزاعہ کے ساتھ ایک خطرناک واقعہ ہوا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے سمجھ لیا کہ خزاعہ کے ساتھ خطرناک واقعہ یہی ہو سکتا ہے کہ وہ مکہ کی سرحد پر ہیں اور مکہ والے جن کا بنو بکر کے ساتھ سمجھوتا ہے وہ خزاعہ پر حملہ کر دیں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، کیا یہ ممکن ہے کہ اتنی قسموں اور وعدوں کے بعد قریش سمجھوتا توڑ دیں اور وہ خزاعہ پر حملہ کر دیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت وہ اس سمجھوتے کو توڑ رہے ہیں، اور وہ حکمت یہی تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حملے کی اجازت نہیں تھی اور معاہدہ ٹوٹنے سے اجازت مل گئی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ، کیا اس کا نتیجہ اچھا نکلے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں، نتیجہ اچھا ہی نکلے گا۔ اس کی تفصیل میں لکھا ہے کہ بنو بکر اور قریش کے اس ظالمانہ کارروائی کے بعد عمرو بن سالم بنو خزاعہ کے 40 سواروں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد طلب کرنے کے لیے نکلا۔ خزاعہ قبیلے کا رئیس بدیل بن ورقہ خزاعی بھی اس جماعت کے ساتھ تھا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تفصیل بتائی کہ انہیں کس مصیبت کا سامنا کرنا پڑا ہے اور قریش نے کس طرح ان کے خلاف اسلحہ، آدمی اور گھوڑوں سے بنو بکر کی مدد کی ہے، اور کس طرح صفوان، اکرمہ اور قریش کے دیگر رؤساء نے اس قتل عام میں شرکت کی ہے۔ اس وقت آپ مسجد میں صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ جب وہ اپنی بات کہہ چکے تو عمرو بن سالم خزاعہ کا سردار کھڑا ہوا تو اس نے چند اشعار پڑھے اور اشعار پڑھ کر مدد طلب کی، جن میں سے ایک شعر یہ بھی تھا، یا رب انی ناشد محمدن حلف ابینا و ابیہل اطلدا۔ اے میرے رب، میں محمد کو وہ معاہدہ یاد دلاتا ہوں جو ہمارے باپ دادا اور ان کے باپ دادا کے بیچ ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
عمرو بن سالم تیری مدد کی جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ جب بنو خزاعہ کا کارواں آپ کے پاس پہنچا تو آپ نے ان سے پوچھا، تمہارے خیال میں یہ ظلم کس نے کیا ہے؟ انہوں نے کہا بنو بکر نے۔ آپ نے فرمایا کیا سارے بنو بکر نے؟ انہوں نے کہا نہیں، بنو نفاسہ نے جن کا سردار نوفل بن معاویہ ہے۔ آپ نے فرمایا یہ بنو بکر کا ہی ایک قبیلہ ہے۔ چنانچہ بنو خزاعہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری باتیں بتا دیں تو آپ نے فرمایا علیحدہ علیحدہ ہو کر واپس چلے جاؤ، اب واپسی ہے تمہاری تو اکٹھے نہ جانا قافلے کی صورت میں، بلکہ علیحدہ علیحدہ جانا۔ آپ نے یہ اس لیے فرمایا کہ کسی کو یہ معلوم نہ ہو کہ وہ آپ سے ملاقات کر کے آ رہے ہیں۔ اس معاملے کو خفیہ رکھا۔ چنانچہ بنو خزاعہ علیحدہ علیحدہ ہو کر واپس چلے گئے۔ ان میں سے کچھ لوگ راستے میں ساحل سمندر کی طرف ہو لیے اور بدیل بن ورقہ سمیت بعض لوگ عام راستے سے گئے۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ آپ بنو کعب یعنی خزاعہ کے معاملے کی وجہ سے بہت غصے میں آ گئے۔ میں نے آپ کو اتنے شدید غصے میں کبھی نہیں دیکھا۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ آپ کو خزاعہ کے واقعے کی خبر ملی تو فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں ان کی ہر اس چیز سے حفاظت کروں گا جس سے میں اپنے اہل اور اپنے گھر والوں کی حفاظت کرتا ہوں۔ اس غزوے کی تفصیل حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی ہے اپنے انداز میں۔ آپ لکھتے ہیں 8ویں سن ہجری کے رمضان کے مہینے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری جنگ کے لیے روانہ ہوئے جس نے عرب میں اسلام کو قائم کر دیا۔ یہ واقعہ یوں ہوا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ فیصلہ ہوا تھا کہ عرب قبائل میں سے جو چاہیں مکہ والوں سے مل جائیں اور جو چاہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جائیں، اور یہ کہ 10 سال تک دونوں فریق کو ایک دوسرے کے خلاف جنگ کی اجازت نہیں ہوگی سوائے اس کے کہ ایک دوسرے پر حملہ کر کے معاہدہ کو توڑ دیں۔ اس معاہدے کے ماتحت عرب کا قبیلہ بنو بکر مکہ والوں کے ساتھ ملا اور خزاعہ قبیلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل گیا۔ کفار عرب سمجھوتے کی پابندی کا خیال کم ہی رکھتے تھے، خصوصاً مسلمانوں کے مقابلے پر۔ چنانچہ بنو بکر کو چونکہ قبیلہ خزاعہ کے ساتھ پرانا متبھید تھا، صلح حدیبیہ پر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد انہوں نے مکہ والوں سے مشورہ کیا کہ خزاعہ تو معاہدے کی وجہ سے بالکل امن میں آ گیا ہے، اب موقع ہے کہ ہم لوگ ان سے بدلہ لے لیں۔ چنانچہ مکہ کے قریش اور بنو بکر نے مل کر رات کو بنو خزاعہ پر چھاپا مارا اور ان کے بہت سے آدمی مار دیے۔ خزاعہ کو جب معلوم ہوا کہ قریش نے بنو بکر سے مل کر یہ حملہ کیا ہے تو انہوں نے اس وعدہ خلافی کی سوچنا دینے کے لیے 40 آدمی تیز اونٹوں پر فوراً مدینہ کو روانہ کر دیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مانگ کی کہ آپسی سمجھوتے کی روح سے اب آپ کا فرض ہے کہ ہمارا بدلہ لیں اور مکہ پر چڑھائی کریں۔ جب یہ قافلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا دکھ میرا دکھ ہے، میں اپنے سمجھوتے پر قائم ہوں، اور فرمایا کہ یہ بادل جو سامنے برس رہا ہے اس وقت بارش ہو رہی تھی، جس طرح اس میں سے بارش ہو رہی ہے اسی طرح جلدی ہی تمہاری مدد کے لیے اسلامی فوجیں پہنچ جائیں گی۔ ایک روایت ہے، اس روایت کے مطابق آپ نے حضرت زمرہ کو قریش کے پاس بھیجا اور 3 معاملوں میں سے ایک کو اپنانے کے لیے کہا کہ یا تو وہ بنو خزاعہ کے مقتولوں کی دیت ادا کریں یا بنو نفاسہ سے پوری طرح تعلق توڑنے کا اظہار کر دیں یا حدیبیہ کا سمجھوتا ختم کر دیں۔ یہ 3 باتیں ہیں۔ حضرت زمرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ کے طور پر قاصد کے طور پر ان کے پاس گئے، مسجد حرام کے دروازے کے پاس اونٹنی بٹھائی اور اندر چلے گئے۔ قریش اپنی اپنی جگہوں پر تھے۔ حضرت زمرہ نے انہیں بتایا کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد ہیں، یعنی آپ کا دودھ ہیں، اور انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دیا ہے۔ قردہ بن عبد عمر نے کہا کہ اگر ہم بنو خزاعہ کے مقتولین کی دیت دے دیں گے تو ہمارے پاس نہ اناج رہے گا اور نہ ہی مویشی رہیں گے، کیونکہ اتنے لوگوں کی دیت ادا کرنا ایک بھاری رقم کو چاہتا ہے۔ جہاں تک بنو نفاسہ سے تعلق توڑنے کا سوال ہے تو اہل عرب کا کوئی قبیلہ نہیں جو ان کی طرح بیت اللہ کی تعظیم کرتا ہو، ادب کرتا ہو۔ وہ ہمارے حلیف ہیں، ہم ان کی دوستی سے الگ ہونے کا اعلان نہیں کریں گے۔
ہم علیحدہ نہیں ہوں گے ان سے جب تک ہمارے پاس کچھ موجود ہے۔ ہاں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کریں گے۔ اس نے کہہ دیا کہ ہم جنگ کریں گے، اس لیے ہم معاہدے ہی کو ختم کر دیتے ہیں، یعنی حدیبیہ کا معاہدہ ختم کر دیا۔ حضرت زمرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے اور قریش کی باتوں سے آپ کو سوچنا دی۔ بہرحال بعد میں قریش کو اپنے کیے پر پچھتاوا ہوا اور انہوں نے ابو سفیان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا۔ اس کے آنے کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے بتا دیا تھا کہ ابو سفیان آ رہا ہے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کے مدینہ آنے سے پہلے صحابہ سے فرمایا، ابو سفیان تمہارے پاس آ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے معاہدے کی تجدید کر دو اور صلح میں اضافہ کر دو، لیکن وہ ناراضگی لے کر واپس جائے گا، کوئی بات نہیں مانی جائے گی اس کی۔ ایک روایت میں ہے کہ حارث بن ہشام اور عبداللہ بن ابی ربیعہ ابو سفیان کے پاس گئے۔ انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں صلح کرنا بہت ضروری ہے، اگر یہ معاملہ حل نہ ہوا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سمیت ہم پر حملہ آور ہوں گے۔ چنانچہ ابو سفیان اور اس کے غلام 2 اونٹنیوں پر روانہ ہوئے۔ وہ اور اس کا غلام 2 اونٹنیوں پر روانہ ہوئے۔ وہ جلدی جلدی چلا اور مدینے پہنچا۔ وہ سب سے پہلے اپنی بیٹی ام حبیبہ کے پاس آیا، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پتنی تھیں۔ ابو سفیان نے ارادہ کیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بیٹھے، مگر حضرت ام حبیبہ نے بستر لپیٹ دیا۔ ابو سفیان نے کہا، اے میری بیٹی، کیا یہ بستر میرے قابل نہیں یا میں اس کے قابل نہیں؟ انہوں نے کہا، حضرت ام حبیبہ نے کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے، آپ ایک مشرک اور ناپاک آدمی ہیں، میں پسند نہیں کرتی کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بیٹھیں۔ یعنی ابو سفیان نے کہا، اے میری بیٹی، میرے بعد تمہیں شیطان نے آ پکڑا ہے۔ ام حبیبہ نے کہا، نہیں، بلکہ اللہ نے مجھے اسلام کی طرف ہدایت دی ہے، اور اے میرے باپ، آپ قریش کے سردار ہیں، آپ سے قبول اسلام میں تاخیر یعنی دیر کیسے ہو سکتی ہے؟ انہوں نے تبلیغ کی ان کو، آپ بتوں کی پوجا کرتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں اور نہ دیکھ سکتے ہیں۔ ابو سفیان وہاں سے اٹھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا۔ آپ اس سمے مسجد میں تھے۔ اس نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں صلح حدیبیہ کے وقت موجود نہیں تھا، آپ اس معاہدے کی تجدید کر دیں اور ہمارے لیے سمے کو بڑھا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو سفیان، کیا تو صرف اس لیے آیا ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہاری طرف سے کوئی بات ہوئی ہے؟ اس نے کہا، اللہ کی پناہ، ہم اپنی صلح حدیبیہ کے معاہدے پر برقرار ہیں۔ غلط بیانی کی، یعنی اس نے جھوٹ بولا، ہم نے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم بھی اپنے معاہدے اور صلح پر برقرار ہیں، ہم نے بھی کوئی تبدیلی نہیں کی، ہمارا معاہدہ ہوا تھا، ٹھیک ہے، ہم نے بھی کوئی تبدیلی نہیں کی۔ ابو سفیان اپنی بات دہراتا رہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ حضرت ابو بکر کے پاس گیا، ان سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرو یا اپنی طرف سے لوگوں میں پناہ کا اعلان کر دو۔ حضرت ابو بکر نے کہا، میری پناہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ میں ہے۔ ابو سفیان پھر حضرت عمر کے پاس آیا اور اسی طرح بات چیت ان سے کی جس طرح کی بات چیت انہوں نے ابو بکر سے کی تھی۔ پھر حضرت عثمان کے پاس گیا، ان سے کہا، لوگوں میں تم سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والا کوئی نہیں ہے، صلح کی مدت میں اضافہ کر دو اور معاہدے کو بڑھا دو، رینیو کر دو، تمہارے ساتھی تمہاری بات کو نہیں ٹالیں گے۔ انہوں نے کہا، میری پناہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ میں ہے۔ پھر وہ وہاں سے ناکام ہوا تو حضرت علی کے پاس گیا اور کہا، اے علی، تم رشتہ داری میں میرے سب سے قریبی ہو، میں ایک ضروری کام کے لیے آیا ہوں لیکن خالی ہاتھ واپس نہیں جانا چاہتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میری سفارش کرو۔ انہوں نے کہا، ابو سفیان، تیرے لیے ہلاکت۔ حضرت علی نے جواب دیا، تیرے لیے ہلاکت؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کا ارادہ کر لیں تو ہم میں یہ طاقت نہیں کہ ہم آپ سے اس بارے میں بات چیت کر سکیں، ہماری کوئی طاقت نہیں۔ پھر اس نے حضرت علی سے کہا، اے علی، معاملات مجھ پر بہت گمبھیر روپ دھارن کر گئے ہیں، مجھے کوئی مشورہ دو۔ حضرت علی نے کہا، اللہ کی قسم، میرے علم میں ایسی کوئی چیز نہیں جو تجھے فائدہ دے سکے، لیکن تم بنو کنانہ کے رئیس ہو،
اٹھو اور لوگوں کے مابین پناہ کا اعلان کرو، پھر اپنے شہر لوٹ جاؤ۔ ابو سفیان مسجد نبوی میں گیا اور کہا، اے لوگو، میں نے لوگوں میں امن کا اعلان کر دیا ہے، میرا خیال ہے تم میرے وعدے کو نہیں توڑو گے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے لوگوں کے بیچ امن کا اعلان کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا، اے ابو حنظلہ، ہم اس بارے میں کچھ نہیں کہہ رہے، یہ ایک طرفہ اعلان ہے تیرا۔ پھر وہ اپنے اونٹ پر سوار ہو کر واپس چلا گیا۔ ایک روایت کے مطابق اس نے حضرت فاطمہ سے بھی بات کی تھی کہ وہ سفارش کر دیں، لیکن انہوں نے بھی معذرت کر لی، اور یوں ابو سفیان کسی بھی نئے عہد و پیمان یا اتفاق رائے کی کوشش میں ناکام اور نامراد واپس لوٹ آیا۔ جب ابو سفیان واپس اپنی قوم میں آیا اور ساری بات انہیں بتائی تو انہوں نے بھی ابو سفیان کو برا بھلا کہا، کوئی بھی بھلائی کی بات تم لے کر نہیں آئے۔ حضرت مسلم موعود نے بھی تاریخی لحاظ سے اس کو بیان فرمایا ہے۔ اس طرح لکھا ہے کہ مکہ والوں نے ابو سفیان کو مدینہ روانہ کیا تاکہ وہ کسی طرح مسلمانوں کو حملے سے روک رکھے۔ ابو سفیان نے مدینہ پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر زور دیا اور زور دینا شروع کیا کہ چونکہ صلح حدیبیہ کے وقت میں موجود نہیں تھا، اس لیے نئے سرے سے سمجھوتا کیا جائے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، کیونکہ جواب دینے سے راز ظاہر ہو جاتے تھے۔ ابو سفیان نے مایوسی کی حالت میں گھبرا کر مسجد میں کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ اے لوگو، میں مکہ والوں کی طرف سے نئے سرے سے آپ لوگوں کے لیے امن کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ بات سن کر مسلمان اس کی بے وقوفی پر ہنس پڑے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو سفیان، یہ بات تم ایک طرفہ کہہ رہے ہو، ہم نے کوئی ایسا معاہدہ تم سے نہیں کیا۔ ہمارے ریسرچ سیل والے اس بارے میں ایک نوٹ لکھتے ہیں کہ ابو سفیان کا یہ کہنا کہ میں صلح حدیبیہ کے وقت موجود نہیں تھا، یہ دیکھنے والی بات ہے۔ ان کے نزدیک یا بعض لوگوں نے لکھا بھی ہو، اس لیے انہوں نے اس نقطے کو اٹھا لیا۔ عام سمجھنے والے کے لیے تو یہ ضروری نہیں، لیکن جو لوگ تاریخی معاملات میں گہرائی میں جانا چاہتے ہیں وہ شاید یہ سوال اٹھائیں کہ یہ کہنا کہ میں موجود نہیں تھا غور کرنے کے قابل ہے، کیونکہ تاریخ اور سیرت کی کچھ کتابوں میں اس موقع پر یعنی مدینہ آمد پر ابو سفیان کا یہ کہنا کہ میں صلح حدیبیہ کے وقت موجود نہ تھا، لیکن اکثر کتابیں خاموش ہیں۔ کچھ سیرت میں موجود ہے یہ بات کہ اس نے یہ کہا کہ میں موجود نہیں تھا، لیکن اکثر کتابیں اس بارے میں خاموش ہیں، اور مورخین کی اکثریت نے ابو سفیان کی اس بات کا ذکر نہیں کیا۔ تیسری بات یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے وقت کیا واقعی ابو سفیان موجود نہیں تھا؟ واقدی کی کتاب المغازی، سیرت حلبیہ اور کچھ ایک اور کتابوں میں یہ بیان ہے کہ وہ اس موقع پر موجود نہیں تھا، لیکن تاریخ اور سیرت کی اکثر کتابوں میں یہ بیان ہوا ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو مکہ بھیجا تھا تاکہ وہ ابو سفیان اور دوسرے قریش سرداروں کو بتائیں کہ ہم لڑائی کے لیے نہیں آئے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابو سفیان اس وقت موجود تھا۔ ہاں، یہ قابل غور امر ہے کہ حدیبیہ کے موقع پر وہ نہ ہو۔ حدیبیہ کے موقع پر وہ نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرنے آیا اور نہ ہی سمجھوتا کرنے کے لیے خود آیا، حالانکہ قریش کا سردار وہ خود تھا، اور نہ ہی اس معاہدے پر اس کے دستخط یا گواہی موجود ہے۔ اس لیے ممکن ہے کہ مدینہ میں جو اس نے یہ کہا کہ میں صلح حدیبیہ کے وقت موجود نہیں تھا، اس سے اس کی مراد یہ ہو کہ صلح نامہ کے موقع پر میں موجود نہیں تھا، یا واقعی میں وہاں موجود نہ تھا۔ بہرحال یہ اور بھی کہا ہو، مدینہ میں آ کر اسی بات کو اس نے دہرایا ہو کہ کیونکہ میرے دستخط نہیں ہیں اس پر۔ بہرحال جیسا کہ میں نے کہا، یہ ریسرچ سیل والوں کا خیال ہے، لیکن خود ہی یہ ساری تفصیل جو وہ بیان کر رہے ہیں اس کو رد بھی کر رہے ہیں، اپنے اس خیال کو کہ میں معاہدے میں شامل نہیں تھا، کیونکہ معاہدے پر اس کے دستخط باوجود سردار ہونے کے نہیں ہیں، یہ لکھ رہے ہیں یہ تو اس نے ابو سفیان نے اسی کو جواز بنایا ہوگا۔ اس لیے کسی شک میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس نے مدینہ آ کر یہ کہا کہ میں معاہدے میں شامل نہیں تھا۔ یہ اس نے کہا تو ٹھیک کہا تھا۔ ہاں، شامل ہونے اور موجود ہونے کے الفاظ کے بیان میں راوی کی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن واقعات اس بات کو زیادہ صحیح بتاتے ہیں کہ اس نے اپنے معاہدے کا، اپنے سمجھوتے کا حصہ نہ ہونے کا اعلان کیا تھا۔ اپنے آپ کے
یعنی کہ میں سمجھوتے کا حصہ نہیں ہوں، اس نے یہ اعلان کیا۔ یہی بات سامنے آتی ہے، اور حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ اس نے یہ کہا اور آپ نے اس کو مانا ہے، اور یہی صحیح لگتا ہے کہ وہ معاہدے میں شامل نہیں تھا، اور اس کو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اس سے مراد یہی ہے کہ میں موجود نہیں تھا۔ بہرحال یہ تو ایک تاریخی مسئلہ تھا، اس کو میں نے بیان کر دیا ہے، اس لیے اس میں کوئی ابہام، کسی شک کی ضرورت نہیں ہے، نہ سوال اٹھتا ہے کوئی ایسا، بڑا واضح ہے یہ بات۔ بہرحال اس مہم پر جانے کی تفصیل کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رازداری کے ساتھ سفر کی تیاری کرنا شروع کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سفر کی تیاری کا حکم دیا، لیکن یہ نہیں بتایا کہ کہاں جانا ہوگا۔ ایسا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا، سفر کے لیے میرا سامان تیار کر دو۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لے گئے تو حضرت ابوبکر نے اپنی بیٹی حضرت عائشہ کے پاس جا کر، اس وقت حضرت عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامان کو تیار کر رہی تھیں۔ حضرت ابوبکر نے پوچھا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی غزوے کے لیے جانے کا ارادہ ہے؟ حضرت عائشہ خاموش رہیں۔ پھر حضرت ابوبکر نے دوبارہ کہا کہ شاید رومیوں کی طرف جانے کا ارادہ ہو، یا شاید اہل نجد کی طرف جانے کا ارادہ ہو، یا شاید قریش کی طرف نکلنے کا ارادہ ہو، لیکن ان کے ساتھ تو سمجھوتے کی میعاد ابھی باقی ہے۔ حضرت عائشہ ان کے ہر سوال پر خاموش رہیں اور کوئی جواب نہیں دیا۔ اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو حضرت ابوبکر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کہیں نکلنے کا ارادہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر حضرت ابوبکر نے عرض کیا کہ کیا آپ کا بنو اسفر یعنی رومیوں کی طرف جانے کا ارادہ ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ حضرت ابوبکر نے عرض کیا کہ کیا آپ کا اہل نجد کی طرف جانے کا ارادہ ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ حضرت ابوبکر نے عرض کیا کہ شاید آپ کا قریش کی طرف جانے کا ارادہ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس پر حضرت ابوبکر نے عرض کیا کہ کیا آپ کے اور ان کے درمیان سمجھوتا نہیں ہے، یعنی صلح حدیبیہ؟ آپ نے فرمایا، تمہیں پتہ نہیں چلا کہ انہوں نے بنی کعب یعنی خزاع قبیلے کے ساتھ کیا کیا ہے؟ اس واقعے کی مزید وضاحت کرتے ہوئے سیرت حلبیہ میں لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر نے آپ سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے سفر کا ارادہ فرمایا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ حضرت ابوبکر نے عرض کیا کہ پھر میں بھی تیاری کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ حضرت ابوبکر نے پوچھا کہ کیا یا رسول اللہ، آپ نے کہاں کا ارادہ فرمایا ہے؟ آپ نے فرمایا قریش کے مقابلے کا، مگر ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ ابوبکر اس بات کو ابھی راز ہی رکھنا۔ غرض حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تیاری کا حکم دیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس سے بے خبر رکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہاں جانے کا ارادہ ہے۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیہات اور ارد گرد کے مسلمانوں کو پیغام بھجوائے اور ان سے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ رمضان کے مہینے میں مدینہ حاضر ہو جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان کے مطابق قبائل عرب مدینہ آنے شروع ہو گئے۔ جو قبائل مدینہ پہنچے ان میں بنو اسلم، بنو غفار، بنو مزینہ، بنو اشجع، بنو جہینہ قبیلے تھے۔ ایک روایت کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حضرت ابوبکر کو بلا کر مشورہ کیا، پھر حضرت عمر کو بلا کر مشورہ کیا، اور پھر تمام مسلمانوں کو سفر کی تیاری کا ارشاد فرمایا۔ اس واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیوی سے کہا کہ میرا سامان سفر باندھنا شروع کرو۔ انہوں نے سامان سفر باندھنا شروع کیا اور حضرت عائشہ سے کہا کہ میرے لیے ستو وغیرہ یا دانے وغیرہ بھون کر تیار کرو۔ اسی قسم کی غذائیں ان دنوں میں ہوتی تھیں، چنانچہ انہوں نے مٹی وغیرہ پھٹک کر دانوں سے نکالنی شروع کی، صاف کرنے شروع کیے۔ حضرت ابوبکر گھر میں بیٹی کے پاس آئے، انہوں نے یہ تیاری دیکھی تو پوچھا، عائشہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر کی تیاری ہے؟ وہ کہنے لگیں کہ سفر کی تیاری ہی معلوم ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کی تیاری کے لیے کہا ہے۔ حضرت ابوبکر کہنے لگے کوئی لڑائی کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ کچھ پتہ نہیں۔ حضرت عائشہ نے جواب دیا کہ مجھے تو کچھ پتہ نہیں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرا سامان سفر تیار کرو، اور ہم ایسا کر رہی ہیں۔ حضرت عائشہ نے جواب دیا، ہم تو سامان تیار کر رہے ہیں، کہاں جانا ہے، کس لیے جانا ہے، ہمیں تو نہیں پتہ۔ 2-3 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کو بلایا اور کہا، دیکھو تمہیں پتہ ہے خزاں کے آدمی اس طرح آئے تھے، اور پھر بتایا کہ یہ واقعہ ہوا ہے، اور مجھے خدا نے اس واقعے کی پہلے سے خبر دے دی تھی کہ انہوں نے غداری کی ہے، اور ہم نے ان سے معاہدہ کیا ہوا ہے۔ اب یہ ایمان کے خلاف ہے کہ ہم ڈر جائیں اور مکہ والوں کی بہادری اور طاقت دیکھ کر ان کے مقابلے کے لیے تیار نہ ہوں۔ بہرحال ہم نے وہاں جانا ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت ابوبکر نے کہا، یا رسول اللہ، آپ نے تو ان سے معاہدہ کیا ہوا ہے، اور پھر وہ آپ کی اپنی قوم ہے، مطلب یہ تھا کہ آپ اپنی قوم کو ماریں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم اپنی قوم کو نہیں ماریں گے، وعدہ توڑنے والوں کو ماریں گے۔ پھر حضرت عمر سے پوچھا تو انہوں نے کہا، حضرت عمر کا تو اپنا مزاج تھا، انہوں نے کہا، بسم اللہ، میں تو روز دعائیں کرتا تھا کہ یہ دن نصیب ہو اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں کفار سے لڑیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابوبکر بڑا نرم طبیعت کا ہے، مگر قول صادق عمر کی زبان سے جاری ہوتا ہے، صحیح بات تو عمر نے کی ہے۔ فرمایا کہ تیاری کرو۔ پھر آپ نے ارد گرد کے قبائل کو اعلان بھجوایا کہ ہر شخص جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے وہ رمضان کے ابتدائی دنوں میں مدینہ میں جمع ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر کو چھپا کے رکھا، یعنی راز کے طور پر رکھنے کے لیے الگ الگ تدبیریں اختیار کیں۔ چنانچہ آپ نے سفر سے پہلے 8 آدمیوں پر آدھارت ایک ٹیم کو حضرت ابو قتادہ بن ربیع کی قیادت میں وادی اعظم کی طرف مکہ کے مخالف سمت بھیجا، تاکہ گمان کرنے والا گمان کرے کہ آپ اس سمت جانے کا عزم کر رہے ہیں اور خبر نہ پھیل سکے۔ اعظم مدینہ سے 36 میل کی دوری پر مشرق کی طرف نجد میں ایک وادی ہے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے آس پاس کچھ آدمی روانہ کر دیے، اور ان سب کی ڈیوٹی یہ تھی کہ کوئی بھی اجنبی آدمی مکہ کی طرف جا رہا ہو تو اس کو واپس لوٹا دیا جائے۔ اس سارے کام کی نگرانی کے لیے حضرت عمر کو مقرر کیا گیا، جو بطور نگران چکر لگاتے رہے۔ یہ ساری تدابیر اپنانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خدا کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا، اللہم خذ علی اسمائہم و ابصارہم ولا یرونا الا بغتہ ولا یسمعون بنا الا فجا۔ اے اللہ، قریش کے کانوں اور ان کی آنکھوں کو روک لے، یعنی ان کے جاسوس اور مخبروں کو روک لے کہ وہ ہمیں نہ دیکھ سکیں مگر یہ کہ اچانک ہم ان تک جا پہنچیں، اور نہ ہی وہ ہمارے بارے میں کوئی خبر معلوم کریں سوائے اس کے کہ اچانک انہیں ہماری خبر پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور دعا بھی ملتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہم خذ العیون والاخبار عن القریش حتی نبغتها فی بلادہا۔ اے اللہ، قریش کے جاسوسوں کو اور ان کے مخبروں کو روکے رکھ یہاں تک کہ ہم لوگوں کو ان کے علاقوں میں اچانک پالیں۔ یہ مزید تفصیل ہے، انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی چلے گی۔ سفر اس کے بعد آپ نے شروع فرمایا۔ اس وقت دنیا کے عام حالات کے لیے بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ اور اکثر کہتا رہتا ہوں، دعائیں کرتے رہیں۔ جنگ کے پھیلنے کے امکان بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کی تباہ کاری سے ہمیں محفوظ رکھے، کیونکہ اب تو ایران پر اسرائیل نے حملہ کر دیا ہے اور خطرناک صورت اختیار کر چکی ہے یہ جنگ کی حالت۔ یہ لوگ تو اب یہی چاہیں گے کہ اسرائیل کی حکومت کے ایک ایک کر کے تمام مسلمان ملکوں کو نقصان پہنچائیں، لیکن مسلمان ملک سوئے ہوئے ہیں، اپنی ترقی اور اپنی دوسری ترجیحات جو ہیں انہی میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہونا ہے۔ مسلمانوں کی نہ تو عمل رہے ہیں اور نہ ان کی دعا کی طرف توجہ ہے، اور پھر ایسی حالت میں پھر جو نقصان پہنچے گا اس کا یہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ان کو عقل دے اور یہ اس طرف توجہ کریں اور اپنی اکائی قائم کرنے کی کوشش کریں۔ یہ نہیں کہ فلاں فرقہ ہے تو ہم اس کی مدد نہیں کر رہے، سب مل کر سب ملک خطرے میں ہیں، کیونکہ الکفر ملت واحدہ ہو چکا ہے، یعنی کفار جو ہیں وہ سب کے سب ایک قوم بن گئے ہیں، اور مسلمانوں کو بھی امت واحدہ بننا پڑے گا، تبھی ان کی
نجات اور بچت ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر معصوم کو، ہر مظلوم کو بڑے نقصان سے بچائے، اور ہمیں دعاؤں کی طرف بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر